السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ میاں ریاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ پاک کی ذات سچ دیکھنے والے، سچ سننے والے اور سچ دکھانے والے کو پسند فرماتا ہے۔ زارا قتل کیس کی اپڈیٹ گاہے بگاہے آپ کو دیتے رہے، مختلف قسم کے جھوٹ آپ کے سامنے آئے، مختلف قسم کی افواہیں کیا سرائیاں آپ کے سامنے آتی رہیں۔ قدیر کے متعلق کوئی کچھ بولتا رہا، کوئی کچھ بولتا رہا۔ میرے ساتھ اس وقت وہ شخص بیٹھا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا وہ بد قسمت ترین انسان ہوگا جس کے ساتھ اتنی ظلم اور اتنی بربریت ہوئی۔ زارا کا شوہر ہے اور زارا کو قتل کرنے والی جو سغرا بی بی ہے اس کا بیٹا ہے۔ بہن کو دیکھے، ماں کو دیکھے یا اپنی بیوی جو ان کی شریک حیات زارا تھیں ان کو دیکھیں۔ یوٹیوب پہ آ کر مختلف چینلز پہ قدیر کے متعلق، زارا کے والد کے متعلق مختلف قسم کی کیا سرائیاں ہوئیں۔ پہلے ہی سے ظلم کا شکار زارا کا جو خاندان ہے، اس سے پہلے ظلم کا شکار تھا جن کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا۔ اس کے بعد مختلف قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں تو دل مزید دکھتا ہے۔ پہلی بار منظر عام پر زارا کا جو شوہر ہے قدیر، وہ آپ کے سامنے ہے۔ مکمل اس کیس کے متعلق جو بھی حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ شروع سے لے کے ابھی تک قدیر نے اپنی زبان نہیں کھولی، نہیں بولے، کہ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ جتنا بڑا ظلم ہوا وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا ہے۔ قدیر بھائی، بہت افسوس ہے، بہت دکھ ہے ہمیں بھی۔ ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ درمیان میں آ کے پسنے والا جو انسان ہے وہ قدیر ہی ہے۔ مختلف قسم کی کیا سرائیاں اور افواہیں سننے کو مل رہی ہیں کہ قدیر مختلف قسم کی جو آپ کے بارے میں آپ بھی سنتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ۔ آپ کی اور زارا کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ میاں صاحب، میری شادی کو تقریباً 5 ایئر ہو گئے ہیں۔ ہاں، تو 5 ایئر کے اندر جو ہے نا یہ حادثہ پیش آ گیا ہے۔ 5 سال شادی کو ہو گئے؟ 5 سال جو ہے نا شادی کو ہوئے ہیں، تو 5 سالوں کے اندر ہی جو ہے نا تقریباً 10 دن پہلے جو ہے نا یہ حادثہ پیش آ گیا ہے۔ 5 سالوں میں زارا، ظاہر ہے کہ آپ بیرون ملک مقیم ہیں، تو زارا آپ کے پاس کتنا عرصہ رہی ہے؟ میرے پاس تقریباً 2 سے 2.5 سال تقریباً میرے پاس رہی ہے زارا۔ تقریباً وہ ایک دفعہ نہیں ہے، ہاں، آنا جانا لگا رہتا لگا تھا۔ رہتا ہے۔ کیسے معاملات، کیسا ازدواجی رشتہ کیسے چل رہا تھا؟ الحمدللہ لائف بہت اچھی گزر رہی تھی، تو یہ پتہ ہی نہیں تھا یہ بھی ٹائم آ جانا ہمارے پاس پر۔ یہ قیامت کیسے ڈائی گئی، کیسے قیامت برپا ہوگی؟ کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ ظاہر ہے کہ جو آپ قدیر بھائی جانتے ہیں، میرے خیال میں لوگ یہ آسرائیاں کر سکتے ہیں۔ یار اصل میں اگر کوئی ایشو ہو نا کسی چیز کا، مطلب پیسے کا، گھر کا، یا کسی چیز کا بھی ایشو ہو، کھانے کا، پینے کا، الحمدللہ سب چیزیں گھر میں ہیں۔ تو یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، یا پولیس کی انویسٹیگیشن بتا وہ سکتے ہیں۔ بتا سکتی ہے جو ہے نا یہ کیسے انہوں نے کیا ہے، کیسے ہوا ہے، یہ وہی بتا سکتے ہیں۔ ابھی ہم اور آپ جو بھی بولیں گے نا، کچھ الفاظ ہم اپنے آپ سے لیں گے، کچھ الفاظ جو ہے نا جو انہوں نے کیا ہے وہ الفاظ لے کے نا ہم وہ بات کریں گے۔ جب تک پولیس اپنی کارروائی کمپلیٹ نہ کرتی تب تک ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے۔ باقی جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے اور میرے سامنے ہے۔ اچھا، اب محمد شافع بھی آپ کے پاس ہے؟ جی اس کی الحمدللہ، کتنی عمر ہے؟ اس کی عمر 2 سال 4 ماہ اس کی عمر ہے۔ اچھا، بتایا جاتا ہے کہ کچھ جگہ پہ کہ زارا حاملہ تھی۔ یہ بے بنیاد چیز ہے، جو لوگ یہ چیز مطلب کہہ رہے ہیں نا یہ چیز بے بنیاد ہے۔ ظاہر ہے کہ خاوند سے بڑھ کے تو کوئی جان بھی نہیں سکتا۔ جی بالکل، یہ چیز جو کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو افواہیں ہیں تو یہ بے بنیاد چیزیں ہیں، تو جو لوگ جو ہے نا ایک نے سنی وہ آگے شیئر کر دیے، شیئر کرتے 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 کافی زیادہ لوگ شیئر بس کر رہے ہیں اس چیز کو نا۔ یہ ایسے معاملات تبھی برپا ہوتے ہیں جب کوئی زندگی میں کوئی پیسہ نہ ہو، مطلب پیسے کی کمی ہو، یا کوئی دوسری زندگی میں دوسری عورت ہو کوئی ساتھ،
یا کوئی اور ماجرا ہو؟ یار یہ اصل کیسے ہو گیا سارا؟ یار اصل میں یہ ہمارا بیٹا ہے، ہوں اللہ پاک کی ذات نے ایک نعمت سے نوازا ہے ہمیں، تو ہماری جو لائف ہے نا الحمدللہ اچھی گزر رہی تھی. ہاں اگر پیسے کی بات کی جائے الحمدللہ پیسے کی شروع سے کمی نہیں ہے. ہوں باقی عزت کی بات کی جائے عزت تھی جو بھی ختم ہو گئی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، الحمدللہ اپنا سیدھا آنا ہے سیدھا جانا ہے. کسی کے ساتھ جو ہے نہ کھڑے ہونا ہے، نہ کسی کی بات سننی ہے، نہ کسی کی بات کرنی ہے. تو بس یہ چیزیں ہیں. باقی کبھی زارا نے ذکر کیا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے یا مجھے ڈر لگتا ہے؟ نہیں یار ایسے ایسی یار میری ہر روز الحمدللہ اپنے گھر میں تقریباً 5 سے لے کے 7-8 گھنٹے تک کنٹینیو بات ہوتی ہے، ڈیلی بات ہوتی ہے. یہ نہیں ہے ایک دن ہوگی دوسرے دن نہیں ہوئی، دوسرے دن ہوگی تیسرے دن. ہاں میری ہر روز جو ہے نا، ہر روز روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے نا میری گھر پہ میری وائف کے ساتھ بات ہوتی ہے. کیونکہ وہ فری نہیں ہے، کبھی کچن میں آنا، کبھی بچے کو دیکھنا، کبھی سلانا، کبھی موبائل ایک جگہ پہ ہے. ٹھیک ہے نا، میں ان کو دیکھتا تھا، بات کوئی بھی نہیں ہے نا تو میں نے صرف ان کو دیکھنا ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا، تو یہی تھا بس. تو الحمدللہ لائف اچھی تھی، بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی. الحمدللہ. تو باقی کا جو ماجرا ہوا وہ تو آپ کے بھی سامنے ہی ہے. جی بالکل. تو وہ جو لڑکا نوید آیا تھا اس کے ساتھ آپ لوگوں کی کیا رشتہ داری ہے؟ یار میں نے پہلے بھی بولا ہے میری لائف اتنی بزی ہے، مجھے اب میرے یہ خالو کا گھر ہے یا میرے ماموں کا گھر ہے یا میری ایک خالہ ہے وہ ہے یا میرے جو بہنوں کے سسرال ہے، ان تک جو ہے نا مجھے لوگوں کا پتہ ہے. مجھے آگے ان کے جو رشتہ دار ہیں نا مجھے نہیں آئیڈیا یہ کون ہے، یہ ان کے ماموں کے بیٹے ہیں یا خالہ کے بیٹے امی کے یا جو بھی ہے، مجھے کوئی جو ہے نا آئیڈیا نہیں ہے. آپ کے گاؤں سے ہی جو کچھ باتیں نکلی ہیں، بتایا جاتا ہے کہ جو زارا نے کچھ دیکھ لیا تھا شاید آپ کی جو سسٹر ہیں ان کے متعلق جو نوید لڑکا ہے تو اس کی سزا ملی ہے. یار اصل میں وہ ایسے نہیں ہے، ہاں یہ چیز بے بنیاد ہے. باقی جو یہ کام ہوا ہے وہ اس کے پیچھے ان کو پتہ ہے وہ کس ارادے سے جو ہے نا یہ کام کیا ہے یا کروایا ہے. آپ کی سمجھ ظاہر ہے کہ آپ بہت قریبی ہیں دونوں طرف سے، جی زارا کی طرف سے بھی اور اپنی والدہ کی طرف سے بھی. جی یہ کیا لگتا ہے کس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا، کس وجہ سے زارا کو یار قتل میں نے کیا پہلے گیا؟ بھی آپ کو بولا ہے جب تک پولیس اپنا پروسیس کمپلیٹ نہیں کرے گی تب تک مجھے بھی نہیں پتہ چلے گا، آپ کو بھی نہیں پتہ چلے گا. میں اگر آپ کو بولوں گا کوئی لفظ بھی بول دوں گا نا تب تک یار میں کیسے پروف کروں گا ہاں انہوں نے اس وجہ سے کیا ہے یا یہ وجہ تھی. ایک وجہ ہوتی ہے نا. کبھی والدہ نے بھی نہیں کہا کہ زارا کی طرف سے ہمیں یہ تکلیف ہے، یا زارا نے کہا ہو کہ آپ کے گھر والوں سے مجھے یہ تکلیف ہے؟ ہمارے گھر میں جو ہے نا الحمدللہ لائف سٹائل ایسا گزرا تھا یار، ہمارے جو لوگ جاننے والے بھی ہیں نا، میں یہ سوچتا ہوں جو جاننے والے بھی لوگ ہیں نا، جو ارد گرد لوگ رہتے ہیں ان کا بھی لائف سٹائل نہیں تھا ایسا جیسا ابھی ہم گزارے تھے، جس طرح کا ہم گزارے تھے الحمدللہ. باقی یہ جو اس چیز کا تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ چیز تو انسان کے ذہن میں بھی نہیں ہے یار اس طرح کا بھی کام ہو جائے گا. اچھا ابھی تک جو ہے نا ابھی تک یقین مانے ابھی میں نے اپنے ہاتھوں سے سارا کچھ کیا ہے، تو مطلب زارا کی تدفین کی ہے. غسل بھی آپ نے دیا تھا زارا کو؟ غسل جو ہے نا غسل ہمارا جو دین کہتا ہے نا غسل جو اس کا ہسبینڈ دے سکتا ہے نا وہ دوسرا بندہ نہیں دے سکتا. زارا کا یہ کہنا تھا وہ لائف میں کیونکہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، اس نے مجھے 2-3-4 دفعہ ایسے بولا ہے حسن اگر میری جب ڈیتھ ہو جائے گی نا، اگر میری نانو زندہ ہے یا وہ غسل دیں گی یا اگر میری خالہ ہے وہ غسل دیں گی، تیسرا بندہ جو ہے نا میری جو ہے نا وہ غسل دینے والا مجھے کوئی بھی نہ ہو. بس ایک موقع ہی ایسا بن گیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے نا اس کی خالہ بھی اس ٹائم موجود تھی. میں نے وہ جو سول ہاسپٹل ہے نا جو وہاں پہ 2 لڑکیاں تھیں نا میں نے ان کو ہائر کیا تھا جو ہے نا غسل دینے کے لیے. میں نے زارا کا ہی جو ہے نا وجود جو ہے نا پہلے میں نے اس کو صاف کر دیا تھا.
ٹھیک ہے نا. جو جب غسل کی باری آئی تھی نا, پھر میں نے ان کو بولا تھا جو ہے نا وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر انہوں نے وہ کیا تھا. میں اصل میں ہمارا دین کہتا ہے, کچھ فرقے کہتے ہیں, کچھ فرقے کہتے ہیں نہیں دینا, ٹھیک ہے نا. تو میں نے اس وجہ سے جو ہے نا, میں نے بس وہ ناف کے نیچے والا حصے کو چھوڑ کے نا میں نے غسل دے دیا تھا, وہ بھی اوپر کپڑا رکھ کے میں نے اس کو کیونکہ وہ معاملہ ہی کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے جو ہے نا. جنہوں نے غسل دیا تھا وہ آپ کے ریلیٹیوز تھیں؟ نہیں, وہ میں نے جو ہے نا وہاں پہ جب وہاں پہ ہاسپٹل میں نا ڈاکٹرز کو میں نے بولا یہاں پہ کوئی لڑکی وغیرہ ہے جو غسل دے سکتی ہے. انہوں نے مجھے ایک نمبر دیا, میں نے پھر ان کو کال کی, پھر وہ آئے, میں ان کے پاس کھڑا تھا, میں اندر ان کے پاس ہی کھڑا تھا. میں جب وہ غسل دیا تھا نا, میں نے صاف کر دی تھی باڈی. جب وہ اس ٹائم جو ہے نا وہ میرے پاس ہی کھڑے ہو کے انہوں نے دیا تھا کفن پہ بیٹھ کے, وہ میں نے پھر صندوق میں ڈال کے پھر ہم لے آئے تھے ادھر آ کے تدفین کر دی تھی. اچھا قدیر, آپ نے بھی مختلف افواہیں سنی ہوں گی کہ جب زارا کو قتل کیا جا رہا تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ویڈیو کال چل رہی تھی اور جو قدیر کی والدہ ہے وہ قدیر کے مسلسل رابطے میں تھی کہ ہم یہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ قدیر کی مشاورت سے ہوا. کیا یہ سچ ہے؟ اصل میں جب میں اپنی امی کو ملا تھا نا, میری امی کو ملا تھا اس ٹائم جو ہے نا وہ ایک پولیس افسر تھا وہاں پہ تھا, میرے پاس 3-4 بیٹھے تھے نا. انہوں نے اس کا ڈیٹا جو ہے نا انہوں نے ڈیٹا جب میں نے ان کو بولا, مجھے بولتے ہیں جو ہے نا رننگ تھی آئموں کے اوپر جو نا کنٹینیو رننگ جا رہی تھی کال جو ہے نا, کیونکہ پولیس کے پاس اس چیز کا پروف ہے. اگر یہ چیز ہے نا پھر تو کال اٹینڈ ہوگی بالکل. پولیس نے جب ڈیٹا نکالا ہے نا, انہوں نے مجھے بولا ہے یہ جو ہے نا جب کال جو یہ کنٹینیو جو ہے نا صرف رنگ جا رہی تھی, یہ کال ریسیو نہیں ہوئی. اگر زارا ہوتی تو ریسیو کرتی, ظاہری بات ہے, وہ کال جو ہے نا ریسیو نہیں تھی ہوئی. اچھا کچھ افواہیں آپ نے مزید جو سنی ہیں وہ آپ کے علم میں بھی ہیں, ہمارے علم میں بھی ہیں کہ قدیر کی دوسری بیوی بھی سامنے آ گئی ہے. وہ کون سی بیوی ہے, وہ لائن ذرا دکھائیں ہمیں بھی, ہم ناظرین کو دکھا سکیں. یار اصل میں جھوٹ بولنے پر اللہ کی لعنت. میں یہ کہتا ہوں یار اپنے ویوز لینے کے لیے, اپنے لائک کو بڑھانے کے لیے یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. میں نے پہلے بولا الحمدللہ اللہ پاک کی ذات نے ایک بیٹے سے مجھے نوازا ہے, ٹھیک ہے نا. ہماری یہی کوشش تھی جو بھی ہے نا, جو بھی ہم کر رہے ہیں نا, بس اس کو آگے لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں کبھی سوچا بھی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں, لائف تھی چل رہی تھی. کبھی ہوتا ہے نا ایک آدمی ہسبینڈ ایک وائف جو ہے نا وہ بات کر لے تو وہی آگے شادی کا دوسری شادی کر لیں یا تیسری کر لیں, ایسی کبھی بات ہوئی نہیں تھی ایسی. الحمدللہ خوشیاں اتنی تھی یار, میری وائف میرے پاس تھی. میرا 1 سال میں پاکستان تھا, پاکستان آنا جانا, اس کے بعد پھر میری وائف جو ہے نا چلے جانا. الحمدللہ ایک چیز ہے نا, ہمارے بابا نے جو بھی کمایا نا ہمارے لیے ہے, ٹھیک ہے نا. الحمدللہ پہلے کسی چیز کی کمی نہیں آئی. میری والدہ کو کمی نہیں آئی ہے, میری سسٹروں کو کمی, ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے, میری امی کے پاس ہے, ٹھیک ہے نا. آگے میری لائف ہے الحمدللہ. میں اپنی لائف, میرے گھر والے میری امی ہے نا, انہوں نے مجھے بولا ہے اپنی لائف انجوائے کرو. اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی وہ مجھے کہتے یار ہمیں ضرورت ہے, ہماری ضرورت پوری کرو.